راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور آپ سب کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، سلامتی سے ہوں گے، اور دعائے خیر ہے آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو سدا محفوظ اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، انسان ہوتے ہوئے ہم بہت کمزور ہیں، اور کمزور ہوتے ہوئے ہم سے بہت سی غلطیاں اور ایسی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، اور آج کل تو یہ معاملہ عام ہے کہ لوگ دوسروں کی کمزوریوں کو ریکارڈ کرنے کی غرض سے بڑے تیار رہتے ہیں، موبائل فون استعمال کرتے ہیں، ریکارڈر استعمال کرتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ لوگوں کو بہت زیادہ بلیک میل کرتے ہیں، تو اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کمزوری کی بنیاد پر اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جناب کئی دفعہ تو اتنا بلیک میل کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، یعنی خودکشی کر لیتے ہیں تاکہ ان کی عزت خراب نہ ہو۔ تو کلام خدا میں حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ محبت سب خطاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو انسان ہوتے ہوئے خداوند تعالیٰ کی یہ منشا ہے، مرضی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں سے محبت کریں، اور ہم دوسروں کے عیب کو ہم سامنے نہ لائیں، یا تو پھر محبت ہے تو اس کو سمجھائیں، اس کے لیے دعا کریں، اور اس پر پردہ ڈال کر اس کی بھلائی چاہیں۔ تو ہمیں انسان ہوتے ہوئے رب تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ تو آئیے پھر پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرہ کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ جی تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً خداوند تعالیٰ جب بھی ہم اس سے پکارتے ہیں وہ ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری دعا کا جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کا شکر ہو اس بات کے لیے، اور یقیناً خداوند تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ بالکل صادق ہوتا ہے، یعنی پورا ہوتا ہے، اور اسی تعلق سے حمدیہ گیت بھی ہے۔ اور آئیے پھر مل کر سنتے ہیں تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا۔ تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا، اثر دکھا کے رہا جس کی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندا۔ تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی،
सुन रहे थे हम बहुत ही बाबरकत हमदिया गीत, और खुदावंद ताला की हर एक बात हमारे लिए वाकई बड़ी बरकत का बायस है, और हम इस बात के लिए खुदावंद ताला का बारहा शुक्र अदा करते हैं, और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं, खत लिखते हैं। तो जनाब ये सिलसिला बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है। यकीन मानिए कि जब आपके खत हमारे सामने आते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। तो जनाब प्रोग्राम राह जिंदगी पीओ बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान के पते पर आप खत लिखा करें, और इसके अलावा 0333 4825 ये फोन नंबर है। कॉल भी करें, SMS भी करें, और व्हाट्सएप करना है तो फिर नंबर सुन लीजिए 0305 3377 310 ये नंबर है। और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले PCRM फैसलाबाद ID यूज कीजिए, और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज ये हमारा YouTube चैनल है। आप इस ID और YouTube चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को सुनिए, इन पर कमेंट्स कीजिए, इनको लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी आपके खतूत को फिर शामिल करते हैं। अली रजा जिनका ताल्लुक है बहावुल नगर से, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपने जोशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना और आपने कहा कि आगाज बहुत अच्छा था, बातें बहुत अच्छी की गयी, तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत और दीगर तमाम सिलसिले आपने बहुत पसंद किए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और इसके अलावा जनाब आपने अमजद महमूद का खत पसंद किया, मलिक मोहम्मद मेहताब का खत पसंद किया, मियां नदीम इरशादुल हसन का आपने खत पसंद किया, असद मुराद का आपने खत पसंद किया। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, न सिर्फ प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए बल्कि दूसरे दोस्तों को भी सराहने के लिए। इरशादुल असर जाफरी आपने खत लिखा, आपने कहा कि मैंने जोशुआ भाई की खूबसूरत आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं कि वाकई तरबियत इंसान की शख्सियत को बनाती और बिगाड़ती है, और अच्छी तरबियत अच्छा इंसान बनाती है। दुआ है प्रोग्राम मजीद तरक्की करे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जी आपका, दुआओं के लिए भी और पसंद करने के लिए भी। राय विलायत साकी आपने जोशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना, आपने कहा कि जोशुआ भाई मेरे फेवरेट पसंदीदा मेजबान बनते जा रहे हैं, बाकी भी मेजबान अपनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपने सभी के लिए बहुत सी बरकत और मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत शुक्रिया जी आपका। और आपने दोस्तों के खतूत को भी बहुत पसंद किया है, और खास तौर पर तज़किरा किया है असद मुराद का, बहुत शुक्रिया जी। असद मुराद आपने कहा कि आज का प्रोग्राम आदिल मुश्ताक की आवाज में सुना, और कहते हैं कि आगाज कलाम मुकद्दस से हुआ, हमदिया गीत सुना, और हमदिया गीत खुदाया शुक्र है तेरा, ये सुनकर बहुत तसल्ली मिली, खुशी हुई। और कहते हैं कि दोस्तों के खतूत जब मैंने सुने तो भी बहुत अच्छा लगा, और सराइकी ड्रामा बहुत अच्छा लगा। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम को बोलो। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इस पसंदीदगी के लिए, आपके इन प्यारे खतूत के लिए। दूसरे खत में भी आपने महंगाई का तज़किरा करते हुए आपने कहा है कि इसके लिए दुआ भी करें, तो जरूर हम इसके लिए दुआ भी करेंगे। और जनाब बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। सफियान मुस्तफा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को सुना और पसंद किया, थैंक यू। अमजद खान, हकीम सदीक माखा, नियाज अहमद, डॉक्टर जफर भुट्टा, साजिद खान, असलम खान, आपने भी प्रोग्राम को सुना और पसंद किया, और आपने कहा कि सभी सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका और आपके इन प्यारे कमेंट्स का। अभी मैं खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा और आगे बढ़ूंगा और आपको लिए चलूंगा जनाब सुनवाने ड्रामा स्ट्राइकी। आइए मिलकर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। थोड़ा अल्लाह कुछ सुनापू है। मेरे को भी लग दे जो तुसा शक्लू कोई ओपरे कहने है। तुसा अलीम तो नहीं वे? सही प्या दो, खूब सुनाए वे, तुम्हारी तारीफ। मेरा नाम मंजूर है और थोड़ा निके लादा संगती। हाँ कच्ची प्याली तू तो 10वीं तक कट्ठे पढ़ते रहे। अखी पट पट के देदा खणे सुनने दा नहीं पिया है।
اوے منظور میرا یار وہ ڈھیر مدت بعد ملے کیا پیا کرے نے آج کل رولیے تو سوکھا تے امیر کبیر لگتا پہ بس تاری دعا ہے سہی تے رب دا فضل ہے تسا سناؤ یار بس کیا دساں یار وقت بڑھا کر دیتے ہون دا ڈاندی میرے پھادی ڈھے پن ساری عمر پروفیسری کی تھی ہم کچھ ہی نہیں لبھیا ریٹائر تھی کہ حیاتی تے نہیں پیا لگے نا بس پر تو نواں نکور پیا دس دی یار ہجن ہن جوانی جی میں چیندا پیا ہوئے پر کوئی صدری نسخہ ہے تیرے کول یار غریبی ہے ڈاویں دے اگوں پڑھ نہ سگوں تے ایک مجمع باز حکیم دا شاگرد بن گیو جیڑا اے سڑکاں تے دری بچھا تے اوٹ پٹانگ دوائیاں جڑی بوٹیاں صفوف چورن گولیاں جیلی زعفران جیلی مشک جیلی سلاجیت تے جیلی کشتے سجا نہیں رکھیں دے اتے سارے شائیں رلا تے ایک ایجی پڑی بنیا باندھا آئی جیڑی سر تو گھنتے تے پیراں تائیں ہر مرد کی تے اکثیر دا درجہ رکھیں دی ہئی اے تا دس اے حکیم ہے یا کوئی ٹھگ بلا آئی ساتھ دی جو سمجھ میں بھی وال مجمع لاون شروع کر دیتے اچھا جیڑیاں پٹھیاں سدھیاں دوائیں رلا تے پڑی بڑا چھوڑا وہ پڑی ہر درد دی دوا بن ویندی ہے یار میں پروفیسر بن کے جخ ماری ساری حیاتی کچھ نہیں کھٹیا اتے تو مجمع باز بن کے کیویں شان بڑائی ودا پھٹ دھانا پہ سنبھال کے رکھ بابا اے علیم تیں چھڑی پروفیسری کیتی ہے تے میں میٹریکولیٹ ہون دے باوجود جہل سازی نال مریضاں کو لٹن وچ پی ایچ ڈی کر گئی ہے وہ جائیداد بنائی ہے شادی کی تم پر دل نہ رجیا دل آکھیا جو کوئی وڈی گیم کراں تو وال کیڑی گیم کی تو اوے وال مجمع لاون اتے پرچون وچ جیلی دوائیاں ویچن دی بجائے تھوک دے حساب نال نمبر 2 گوڑیاں تے زید میاد دوائی نہیں ہوندیاں جڑیاں انہاں دی چپ کر کے ایجنسی کھول کے انہاں کو ویچن شروع کر دتم بس ایری دیدا دلیری نال ہیں وہ تے کو کوئی پوچھن والا ہی کہنا ہے کہیں نہیں پوچھا جو کیا پہ کرنے رہے اے بولیا اے کون پوچھیا اتے کیویں پوچھیا اوے ڈرگ انسپیکٹر اتے اتلے آلہ افسران دے بال او میرے ٹکڑاں تے پل دے ہن میں لکھاں روپے ماہوار رشوت دیندا ہم اچھا یار لوگاں دا انساناں دا زندگیاں نال کھیڈن کوئی چنگی گال نہیں اے صحیح ہر کوئی اپنی آئی نال مرتے بابا مرن والا اج نہ مرسی تا کل مرسی موت حیاتی تا خدا دے ہاتھ چے نادیا پوتر کتھا ہے بابا ابے کو گھر چی ہے چاچا جی میں اتھا ہاں نادیا پوتر خیر تے کیا تھا میری تھی روندی کیوں ہے نہیں دسیندی کیوں نہیں چاچا جی غضب ٹھیک ہے میں لٹی گئی ہوں میرا ساگ اجڑ گیا کوئی ڈاکہ پہ گئے یا نظر پت کو کچھ تھے وہ دسیندی کیوں نہیں چاچا جی نظر دا کال رات ایکسیڈنٹ جی بے ہوشی دی حالت ہسپتال گھن کے گیا 10 گھنٹے تھی گن ایمرجنسی وارڈ ہوئے بے ہوش ڈاکٹر کیا دن ڈاکٹر آکھن ریڑھ دی ہڈی ترٹ گئی ہے حرام مغز باؤنس ہوئی دے گئے کئی ٹیکے لگے کوئی فرق نہیں پیا میرے اللہ ایک نواں ٹیکہ
बहुत महंगा अते बड़ा मुश्किल ना मिले खुदा करे सी नजर नजर होश चावे से या अल्लाह तू मेहरबानी कर पर मेहरबानी चाचा खुदा दे वास्ते मैं ते थोड़ा ला नजर को बचाओ ना तो मैं मर वैसा चाचा मैं को उजड़न तो बचा के चाचा अच्छा 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 आ मेरी थी आ अस्पताल जुलू आ जल्दी आ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा मेरा नाम मंजूर है अते मैं नजर मियां दा वालिद हां मंजूर साहब बहुत तरले कीते हाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स दा सब तो कीमती टीका भी लाए अच्छा तुम्हारे पुत्र को बचावण कीते जी ये आखिरी इलाज है देखो केड़ा टीका लावे पर रब को मंजूर ना हा रब को मंजूर ना हा डॉक्टर साहबा क्या पया हो सॉरी सर अल्लाह दी मर्जी अल्लाह दी मर्जी मौला दी मर्जी नहीं डॉक्टर नहीं मैं कट्टे दा बिना वास्ते रहा पुरीच आप गया साचा दिन जेड़ा मैं वास्ते कटे दे ओ आप पिटा दे चाचा क्या पिया दे सच पिया था मैं दादिया आज तो मैं सच पिया था ये पैकिंग नकली है इधे अंदर ठीक है नकली है जेली है जेड़े मैं आप पीछे ना पिछले हफ्ते 5 करोड़ कमाते पर पुत्र बजा बेटा पुत्र मेरा पुत्र मैं नजर दा कातिल हां पुत्र मैं कातिल अपने पुत्र दा सोने पुत्र दा मैं खूनिया लालची त्रिदा कातिल मेरे को मारो जी जनाब हम सुन रहे थे सराइकी ड्रामा और वाकई जब भी हम इसको सुनते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी मुआशरती बात सीखने को मिलती है जो हमारी दरअसल इस्लाह के लिए होती है। तो जनाब हमें बहुत अच्छा लगा। अभी फिर आपको इसी खुशी में आगे लिए चलते हैं और ट्रैक सुनवाते हैं आपको, मिलकर एंजॉय करते हैं। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। हश्र है महशते दिल की आवाज की, हश्र है महशते दिल की आवाज की, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी, जो पता पूछते थे किसी का कभी
تو جناب سلسلہ موسیقی انجوائے کر رہے تھے اور ابھی وقت آن پہنچا ہے اس سلسلے کا جس کو آپ واقعی بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ کے بڑے کمنٹ آ رہے ہیں اور خاص طور پر ہمارے دوستوں کی آپ بیتیاں جو انہوں نے پروگرام میں پیش کی ان کے بارے میں بھی بڑے حوصلہ افزا ہمیں کمنٹس سننے کو ملے. بہت شکریہ. آئیے پھر مل کر سنتے ہیں آپ بیتی. میں تویتا آپ سے بات کر رہی ہوں. ہماری زندگی کے کچھ ایسے قصے ہوتے ہیں جو ہم کبھی بھی بھول نہیں پاتے. کچھ ہمارے اسکول کے یا کالج کے بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ہی میری زندگی کی بھی ایک آپ بیتی ہے جو میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ بات آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی اور ہمارے فائنل پیپرز ہو رہے تھے ایڈمیشن جانے کے لیے، کیونکہ ایڈمیشن صرف انہی بچوں کے جاتے ہیں جو بچے پیپرز میں پاس ہوتے ہیں اور ان کی لسٹ میں نام آتا تھا. اسی طرح سے ہی جب لسٹ لگی تو میں نے جب دیکھا کہ میرا رول نمبر اس لسٹ میں نہیں آیا تو مجھے کافی پریشانی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی، کیونکہ میں نے پیپرز کافی اچھے دیے تھے اور میرا نام لسٹ میں نہیں آیا. اس لسٹ کے بعد ہر کالج میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے پیپرز جو ری چیکنگ کے لیے بھی دیتے ہیں. میں نے جب اپنے پیپرز ری چیکنگ کے لیے لیے اور جب میں نے دیکھا کہ میں ان پیپرز میں پاس تھی، پھر یہی بات میں نے اپنی دوست کو بھی بتائی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. میں پاس تو ہوئی ہوں لیکن میرا لسٹ میں نام نہیں آیا ہے. میرے ایڈمیشن کا ایشو جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. پھر اس نے مجھے بولا اگر تم یہ بات اپنے ٹیچر کو بتاؤ گی تو وہ اسٹرکٹلی تمہارے پیپر چیک کریں گی اور اگر اس طرح ہوا تو تمہارے ضرور نمبر کم ہوں گے اور پھر ایشو ایک بن جائے گا. تو اس نے پھر مجھے یہ مشورہ دیا کہ ابھی دوبارہ سے پیپرز ہوں گے اور تم وہ پیپرز دو اور پھر تمہارا لسٹ میں نام ضرور آ جائے گا. پھر مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی. پھر میں نے دوبارہ سے پیپرز دیے لیکن ان پیپرز میں کامیاب نہیں ہو پائی. پھر مجھے کافی دکھ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا دوبارہ سے کوشش اس بات کی کہ میں ٹیچر سے بات کروں، لیکن ان دنوں میں ٹیچرز خود بہت بیزی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملے زیادہ دلچسپی سے نہیں سنتی ہیں. اسی طرح سے دن گزرتے گئے اور ہمارے جو کالج کی کلاسز کی جو ٹائمنگ تھی وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی تھی اور لاسٹ ڈیٹ تھی. اس دن لاسٹ لسٹ ایک لگنی تھی اور وہ ان بچوں کی ہونی تھی جن کے لاسٹ پہ ایڈمیشن جانے تھے. مجھے پھر میرے دوستوں نے بتایا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی تم دوبارہ سے ری ٹیسٹ دے سکتی ہو اور تم کامیاب ہو سکتی ہو اور تمہارا لسٹ میں نام ضرور آئے گا. یہ ساری بات جو میرے ساتھ سارا واقعہ ہو رہا تھا میں نے اپنے گھر والوں کو بالکل بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کالج میں کیا ہو رہا ہے اور مجھے کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہماری لاسٹ لسٹ لگی اور وہ جو لاسٹ لسٹ تھی وہ ہمارا اس دن لاسٹ ڈے تھا کالج کا. جو لاسٹ لسٹ لگی اس میں بھی میرا نام بالکل بھی نہیں آیا. تب مجھے کافی پریشانی اور دکھ بھی ہوا اور میں اپنے گھر والوں کو یہ اپنی پریشانی کی وجہ بالکل بھی نہیں تھی بتا رہی. فائنل ڈیٹ تھی. اس دن میں نے سر سے بات کی تو سر نے مجھے بتایا کہ آپ کے ایڈمیشن نہ جانے کی وجہ آپ کی اٹینڈنس ہے، یعنی غیر حاضری. اور وہ اٹینڈنس میری کرونا کی وجہ سے تھی کیونکہ کرونا میں چھٹیاں ہوئی تھیں اور چھٹیوں کی وجہ سے میری کالج جانے کی روٹین جو تھی وہ بالکل خراب ہو چکی ہوئی تھی. ہمارے جب کالج سٹارٹ ہوئے تھے ہم صرف ایک ہفتے میں 2 دفعہ کلاس لینے جاتے تھے اور ان کلاسز میں بھی ہماری بالکل بھی اسٹڈی اتنی خاص نہیں تھی ہوتی. اور لیکن مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہماری جو اٹینڈنس کا ایشو ہے وہ ادھر سے ہی میرا بھی بن سکتا ہے. ہماری اٹینڈنس جو تھی وہ کاؤنٹ ہوتی تھی. تو جب مجھے پتا چلا کہ میری اٹینڈنس کا ایشو ہے تو پھر مجھے کافی دکھ بھی ہوا. تو پھر مجھے میرے چاچو بھی کہتے تھے کہ آپ کالج جاؤ. تو کیونکہ اٹینڈنس کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ اینڈ پہ آ کے پتہ چلتا ہے. تو میں سمجھتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کی مارکس کی جو بیس ہوتی ہے آپ کے مارکس ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے ایڈمیشن پہ. تو میں یہی سمجھتی تھی. میں کہتی تھی کہ میں گھر بیٹھ کے پڑھتی ہوں تو مجھے ٹھیک ہے، لیکن اٹینڈنس کا جب ایشو بنا مجھے پھر پتہ چلا کہ وہ مجھے ٹھیک ہی کہتے تھے کہ آپ کالج جاؤ. ریگولر بیس پہ تو نہیں ہمارے کالجز لگتے تھے لیکن وہ جس روٹین سے آپ کو بلا رہے آپ اس روٹین سے جاؤ. تو پھر میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ میرا ایڈمیشن نہیں گیا ہے. ان سے میں نے ایسے باتیں چھپاتی رہی، جھوٹ بولتی رہی اور دن گزرتے گئے. پھر اس کے بعد مجھے ان سب کا یہ نقصان ہوا کہ جن بچوں کے پہلے پیپرز ہو چکے تھے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آرڈرز ملے تھے کہ ہر بچے کو اچھے نمبرز دے کے پاس کیا جائے گا اور کوئی بھی بچہ بالکل بھی فیل نہیں ہوگا. تو جب رزلٹ آیا تو بہت سارے بچے پاس ہوئے اور کچھ ہی بچے تھے جو پاس تو ضرور ہوئے تھے لیکن وہ اچھے نمبرز میں نہیں تھے. ان کی وجہ سے پھر اسپیشل ایگزامز کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. پھر مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ اب چلو شکر ہے خدا کا، اب میں بھی ان بچوں کے ساتھ پیپرز دے سکتی ہوں. جب ہماری رول نمبر سلپ آ گئی تھی
پھر ایک نوٹیفیکیشن آیا اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ 50% نمبر یعنی ایوریج نمبر دے کے ہر بچے کو پاس کیا جائے گا. اور میں جو کہ FSC پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے اس کا پھر یہ نقصان ہوا جب ہمارا رزلٹ آیا کہ مجھے آگے ایڈمیشن لینے میں بہت مشکل پیش آئی. مجھے کافی چیزوں کا پھر تب سامنا کرنا پڑا. پھر میرے گھر والوں نے مجھے بولا کہ اگر ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو ہم اس مشکل کا حل ضرور نکالتے, ہم کچھ نہ کچھ کرتے یا پھر ہم کسی اور کالج سے ایڈمیشن بھیج دیتے تاکہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. پھر مجھے کافی افسوس ہوا کہ کاش میں ایسا نہ کرتی, میں ان کو بتا دیتی, سچ بتاتی, اور مجھے بھی یہ ساری پریشانی یہ دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب سے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اپنے گھر والوں سے بالکل بھی مت چھپائیں. وہ آپ کے بڑے ہیں, وہ آپ کو اس غلطی کا, اس مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال کے دیں گے. میں نے مشکل وقت میں اپنے صرف دوستوں سے مشورہ لیا تھا. میں نے اپنے بڑوں سے کوئی بات بھی اپنی شیئر نہیں کی تھی. اگر میں ان سے اپنی بات شیئر کرتی یا مشورہ لیتی تو وہ ضرور مجھے اس مشکل کا حل نکال کے دیتے. تو جو میں نے کام کیا اس کی وجہ سے مجھے کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو آپ لوگ بھی ایسے کام بالکل نہ کریں, اپنے گھر والوں کو بتائیں. اگر آپ ان سے ایک بات چھپائیں گے تو اس بات کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے ان سے, اور اس جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو پھر اور بھی کافی جھوٹ بولنے پڑیں گے. ان سے ہمارا اپنا خود کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا خدا بھی ناراض ہوگا. جی تو جناب سن رہے تھے ہم آپ بیتی, اور آج کے سبھی سلسلوں کے بارے میں ضرور آپ ہمیں خط لکھیں, آپ ہمیں فون کال کریں یا فیس بک پر ہمیں ضرور کمنٹ کریں. یوٹیوب چینل کو بھی آپ ضرور دیکھیں, ہمیں بہت انتظار رہے گا آپ کے پیغامات کا بھی, آپ کی رائے کا بھی, اور اپنا بھی بہت خیال رکھیے. آئیے ابھی پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم رب تعالیٰ کے سامنے جھکتے اور دعا کرتے ہیں. اے رب کریم, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی کرم نوازیوں کے لیے, آپ کی رحمت کے لیے, آپ کے فضل کے لیے جو آپ ہمیشہ ہم پر قائم رکھتے ہیں. میں تمام سامعین اور ان کے پورے خاندان کے لیے ہر طرح سے برکت اور خیر کی دعا کرتا ہوں. خاص طور پر جس طرح سے بھائی اسد نے درخواست کی ہے, مہنگائی اور تمام طرح کی جو اس کی وجہ ہے, کرپشن ہے یا جو بھی وجہ ہے, وہ ختم ہو, یہ ملک امن اور خوشحالی میں, استحکام میں آگے بڑھے. خداوند تعالی ہم تمام سامعین کے لیے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان, آپ کا بھائی عادل مشتاق آپ سے چاہے گا اجازت. اپنا رکھیے خیال. خدا حافظ.